بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنز الکریم کے ناظرین و سامعین، انشاءاللہ الرحمن چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا شب برات کے حوالے سے۔ ارشاد باری تعالی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے حکم سے۔ ہم نے جو بات کرنی ہے اس شب کے بارے میں بات کرنی ہے کہ یہ شب بڑی برکتوں سے مالا مال ہے، تو ہمیں شعبان المعظم کی یہ 15ویں جو شب ہے اسے غفلت میں نہیں گزارنا، زیادہ سے زیادہ ہم نے اس میں عبادت کرنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے۔ وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگ مانگ کر خزانہ غیب سے وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس رات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ اس رات مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اور سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے، جیسا کہ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، بس تمام مخلوق کی سوائے مشرک اور کینہ پرور کے باقیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ مشرک، جادوگر، کاہن، زنا پر اصرار کرنے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے غیر شرعی طور پر کینہ اور عداوت رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے زمانے کے لوگ شب برات سے پہلے ہی ایک دوسرے سے معافی مانگتے اور ان کو راضی کرتے تاکہ اس رات کی رحمت اور مغفرت سے بہرور ہو سکیں۔ تو ہم نے بھی اسی طرح کا کام کرنا ہے، اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو تمام میرے سامعین اور ناظرین مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے اچانک تشریف لے گئے۔ مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے باہر گئی۔ میں نے دیکھا اچانک آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ آپ نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ خدا اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ کسی اپنی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس رات میں اس قدر لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے کہ ان کی تعداد بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے۔ اس رات میں نوافل پڑھنے کے متعلق بہت ساری روایات ہیں، جو آپ کو میسر لگے، جتنے نوافل آپ کو میسر لگے اس رات میں آپ نوافل ادا کریں، اور نوافل وہ لوگ ادا کریں جو لوگ
5 وقت نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، ان کی نماز بھی کوئی قضا نہیں ہے، فرض نماز جن کی قضا نہیں وہ لوگ نوافل ادا کریں، اور جن کی فرض نمازیں قضا ہو گئی ہیں، فرض نمازیں زندگی میں رہ گئی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی قضا کریں، تاکہ جو آپ کے ذمہ ایک فرض ہے وہ آپ سے رہ گیا ہے، حشر کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ اس سے تھوڑا بری ہو جائیں۔ صرف اس ایک رات کے لیے عبادت نہ کریں، بلکہ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً کسی نے پوچھا کہ یہ شب قدر کیا ہے، کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو شب قدر کے بارے میں پوچھتا ہے، اگر تجھے کسی ایک رات کی بھی قدر معلوم ہو جائے تو تیرے لیے ہر رات شب قدر کی رات ہے۔ تو بزرگان دین تو راتوں کو اس طرح گزارتے تھے، ہر رات کو شب قدر سمجھ کے گزارتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف جیسا انسان گمان کرتا ہے اللہ اس کے لیے ویسا ہی فرما دیتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے ہم اگر ہر رات کو اس قدر گزاریں گے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا تو یقیناً وہ رات ہمارے لیے برکتوں اور سعادتوں والی رات ہوگی۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ آخری ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کسی شخص نے سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے توبہ کا سبب دریافت کیا کہ آپ نے توبہ کیسے کی، چونکہ آپ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس راہ میں بیٹھتے تھے وہ راستہ بھی لوگ بدل دیتے تھے، اس راستے سے لوگ نہیں گزرتے تھے، راستہ بدل کر جاتے تھے، اتنا لوگوں کے دلوں میں ان کا خوف ہوتا تھا اور اس طرح کی زندگی گزارتے تھے یہ۔ تو فرماتے ہیں میں شراب کا عادی تھا، شراب پیتا تھا، میری ایک چھوٹی سی بچی تھی جو میرے سامنے ہی میری شراب کو گرا دیتی تھی، اور وہ جب 2 سال کی ہوئی تو فوت ہو گئی۔ کہتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آئی میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، اور میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے میرے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور میں اس کے آگے بھاگتا ہوں، پریشانی کا عالم ہے، قیامت برپا ہو چکی۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، مجھے ایک نیک بزرگ نظر آئے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا مجھے اس سانپ سے بچاؤ، خدا تمہیں بھی بچائے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو نہایت ہی کمزور ہوں، میں نہایت ہی ضعیف ہوں، میں تو تجھے نہیں بچا سکتا، تھوڑا آگے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے یا تمہارا کام وہاں بن جائے۔ تو کہتے ہیں میں آگے دوڑا، جب میں آگے دوڑا تو مجھے آواز آئی کہ تم واپس جاؤ، میں واپس پیچھے پلٹا تو میرے پیچھے سانپ لگا ہوا تھا، میں پھر اسی بزرگ کے پاس آ پہنچا تو میں نے اس بزرگ سے پھر پناہ مانگی، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو بہت ہی کمزور ہوں نہایت ہی، اور میں تمہاری مدد کسی صورت نہیں کر سکتا، میں خود لاغر اور کمزور ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اس پہاڑ کے پیچھے ہو سکتا ہے تمہاری بھی اگر کوئی امانت ہوئی تو تمہاری وہ مدد کرے گی۔ جب میں کہتے ہیں جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو، شاید اس کی امانت کوئی ہو تو اس کے کام آ جائے، اس کو دشمن سے پناہ مل جائے۔ جب دروازہ کھلا تو اچانک میں نے دیکھا کہ میری بچی مجھے نظر آئی، وہ 2 سال کی جو تھی، جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اس سانپ کو اس نے دفع کیا، تو وہ سانپ تو بھاگ گیا۔ پھر میری بچی نے کہا کہ ابا جان الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، سورۃ حدید 28ویں پارے میں، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا دل جھک جائے، خشوع اور خضوع کریں، آپ رب کا ذکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، آپ وقت نہیں آیا ابھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے قرآن شریف یاد ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ وہ سانپ کیا ہے؟ سانپ کے متعلق میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ وہ آپ کے عمل بد تھے جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، اور وہ جو بزرگ تھے ان کے بارے میں نے پوچھا، کہتے ہیں تو میری بچی نے بتایا وہ آپ کے نیک عمل تھے جو نہایت ہی کمزور تھے، آپ کو اس تکلیف اس عذاب قبر سے یعنی کہ نہیں بچا سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو پھر میں نے توبہ کی، اور اس کے بعد ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد میں گناہ کے قریب نہیں گیا۔ تو آئیے یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں اور جبین نیاز جھکا کر اس کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اس نے ہر وقت اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر حاوی آ جاتی ہے۔ تو اس رات میں ہم
جب توبہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن رب الرحمن ہماری توبہ کو قبول فرما کے ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔